الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلوات والتسليمات والتحيات على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم بزرگوں اور دوستو، وقت بہت مختصر ہے اور بہت طویل گفتگو کرنے کا موقع نہیں. یوں بھی آپ ظہر سے لے کر اب تک بہت کچھ سنتے آئے ہیں اور ابھی نماز مغرب کی میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے، اس لیے بہت مختصر سی چند باتیں اس وقت عرض کی جا رہی ہیں. پہلی بات، ہم سب کو یہ یقین بھی رکھنا چاہیے اور حقیقت بھی چونکہ یہی ہے، اس لیے اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ مان کر کے چلیں کہ اس کائنات میں ہماری اپنی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ جسم بھی ہمارا نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس جسم کی کوئی چیز ہم نے نہیں بنائی. انسان کیسے بنتا ہے؟ مرد کے جسم سے سپرم نکلتا ہے، وہ بھی اللہ کے پیدا کیا ہوا. عورت کے جسم میں انڈا پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے پیدا کیا ہوا. اس کے بعد ایک مخصوص عمل کے ساتھ یہ دونوں ملتے ہیں اور ملنے کے بعد پھر یہ لڑکا بنے گا یا خاتون بنے گی. اس میں انسان کی محنت کا کوئی دخل نہیں. پھر اس کی شکل کیسے بنے گی، انسان کی محنت کا کوئی دخل نہیں. انسان اس میں اپنی چاہت شامل کر بھی نہیں سکتا ہے. ہماری وہ ماں، ہماری وہ بہن جو حاملہ ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں انسان بنتا رہتا ہے، اس کی اپنی کوئی چاہت ہوگی مگر وہ چاہت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے. اب یہ مرد بنے گا، یہ عورت بنے گی، یہ خوبصورت ہوگا، یہ کم خوبصورت ہوگا، یہ پوری باڈی لے کر کے آئے گا یا ناقص لے کر کے آئے گا، اپنی اختیار بنی ہے. چنانچہ 9 مہینے پورا کرنے کے بعد یہ مکمل انسان بن کر دنیا میں آتا ہے. اس مکمل انسان کے بنانے میں اس اپنی انسان کی اپنی کوئی محنت نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افرأیتم ما تخلقون، تم ذرا دیکھو تم جو بنے ہو وہ کیسے بنے ہو. نحن خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے وہ تمام اسباب جمع کیے ہیں جس کے نتیجے میں تم انسان بن سکے. اس کے بعد دنیا میں انسان آتا ہے، اس انسان کو غذا چاہیے. ظاہر ہے یہ غذا ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، تو ماں کی چھاتی میں دودھ اللہ پیدا فرماتے ہیں. اگر اللہ دودھ پیدا نہیں فرمائیں گے، اس دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے. تمام دنیا کے میڈیکل والے، تمام دنیا کے پروڈکشن کرنے والے، تمام دنیا کی وہ چیزیں کہ جو وہ تمام دنیا کے وہ لوگ کہ جو انسان کی باڈی پر اثر انداز ہوتے ہیں، ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا نہیں کر سکیں گے، چاہے کتنی ہی اس کو غذائیں دی جائیں، اگر اللہ دودھ پیدا نہیں کرے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا میں فرماتے تھے، اے وہ اللہ جو دودھ پینے والے بچے کے لیے غذا کا انتظام کرتا ہے، کیونکہ آپ نہیں کریں گے تو یہ دودھ پینے والا بچہ کہاں سے دودھ پیے گا. چلیے صاحب، ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہوا، لیکن اس کے بعد اس بچے کو دودھ چوسنا ہے. اس چوسنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ شان و بچے کو چوسنا نہیں سکھائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو چوسنا نہیں سکھا سکتا. ممکن ہی نہیں ہے. نہ کہ لیکچر کے ذریعے، نہ واز کے ذریعے، نہ تعویذ کے ذریعے، نہ ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے، نہ ٹریننگ کے ذریعے، کوئی شکل نہیں ہے اس بچے کو ہم دودھ پینا سکھائیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہی اس بچے کو ماں اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے، وہ فوراً چوسنا شروع کرتا ہے. کون سکھاتا ہے اسے؟ ماں کی چھاتی سے، ماں کے پیٹ سے وہ ٹریننگ لے کر نہیں آیا، اور اس دنیا میں بھی اس کو کسی نے نہیں سکھایا، اور ابھی وقت بھی اتنا نہیں گزرا ہے لیکن فوراً وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر کے پھر جوان ہونے تک اور اس کے بعد بڑھاپے تک ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس میں ہماری اپنی کوئی محنت نہیں ہے. ہمیں جو کچھ چاہیے تھا ہمارے بنانے والے نے سب کچھ مہیا کیا ہے. دنیا میں انسان زندہ ہے تب جب آکسیجن ہوگی، اور آکسیجن اللہ تعالیٰ شان و جنریٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو بیلنس کے ساتھ بھی ہر جگہ پہنچاتے ہیں، تو ہم زندہ ہیں. دنیا میں انسان زندگی گزارے گا تب جب پانی ہوگا. پانی سے ہی انسان زندہ ہے، پانی سے ہی زمینوں سے چیزیں اگتی ہیں، پانی سے ہی پھل، پانی سے گھاس اگتی ہے، گھاس جانوروں کو ملتی ہے. پانی نہیں برسے گا تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں یہ پانی میں برساتا ہوں. دنیا میں انسان زندگی نہیں گزار سکتا اگر اس کے لیے غذائیں نہ ہوں، اور غذائیں اللہ تعالیٰ شان اسی زمین سے اگاتے ہیں. قسم قسم کے اناج، قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے میوے، یہ ساری چیزیں اسی زمین سے نکلتی ہیں. انسان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، کپاس اسی زمین سے نکلتا ہے، کاٹن اسی زمین سے پیدا ہوتا ہے. غرض یہ کہ تمام سورسز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں. تو ہم یہ مان کر کے چلیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ کسی کی دی ہوئی چیز ہے. یعنی ہم اس جسم کے امانت دار ہیں، ہم اس زمین کے امانت دار ہیں، ہم اس عہدوں کے امانت دار ہیں.
ہم اپنی جوانی کے امانت دار ہیں. میرے پاس اگر آنکھ ہے میں آنکھ کا مالک نہیں ہوں، ہاں آنکھ میرے پاس امانت ہے. میرے پاس اگر پیسہ ہے یہ پیسہ میرا اپنا نہیں، میں اس پیسے کا امانت دار ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے جو امانت تمہارے سپرد کی گئی ہے اس کو ٹھیک طرح سے ادا کرنا. اسلام میں امانت کا تصور یہ ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کا غلط استعمال نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ڈرگ سارے حرام کر دیے، کیونکہ ڈرگس انسان کی صحت کو تباہ کرنے والے ہیں. انسان کا دو چیزیں ہیں، ایک اس کا جسم اور اس کا عقل. ڈرگس وہ چیز ہیں کہ جو انسان کی عقل کو بھی تباہ کرتی ہے اور انسان کے جسم کو بھی تباہ کرتی ہیں. اسی لیے منشیات کی تمام چیزیں اسلام نے حرام کر دی ہیں. ورنہ ظاہر ہے ساری دنیا کے لوگ اگر شراب پئیں گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ ساری دنیا کے لوگ اگر چرس پینے لگیں گے تو اللہ کی دنیا تھوڑی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ ارحم الراحمین ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے وہ چیز نہ کریں جس کی وجہ سے یہ تباہ ہو جائے گی. اللہ نے اگر گوشت حلال کیا ہے اسی گوشت کے اندر خون بھی ہے، خون کو کیوں حرام کیا؟ تو جواب یہ کہ خون انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے زہر ہے. انسان کے معدے کا نظام ہضم خون برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے خون کو حرام کر دیا گیا تاکہ انسان خون نہ پئیں، ورنہ ہفتے بھر کے اندر ان کا ڈائجسٹو سسٹم بیٹھ جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ امانت ہے. لہذا اگر میں صاف صاف عرض کرنا چاہوں گا تمام جوان یہ سمجھیں کہ ان کے پاس یہ جوانی امانت ہے اور اس جوانی کا غلط استعمال نہ کریں. غلط استعمال کرنے کے معنی کیا ہے؟ آپ آوارگی اختیار کریں گے، آپ ڈرگس لیں گے، آپ شرابیں پئیں گے، آپ فیشن کریں گے، آپ لڑکیوں کا پیچھا کریں گے، آپ نافرمانیاں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ہم میں سے جو دکاندار ہے یہ دکان اس کے پاس امانت ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ میرا روزگار ہے، اس کا مجھے غلط استعمال نہیں کرنا. اسلامی اصولوں کے مطابق انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے. مفتی کے پاس لکھنے والا قلم جسے وہ فتویٰ لکھتا ہے یہ امانت ہے. مولوی کے پاس وہ منصب جس پہ وہ امامت کرتا ہے یہ امانت ہے اس کے پاس. ہمارے خطیب کے پاس جو خطبہ دینے والا ہے یہ اس کے پاس امانت ہے. ہمارے افسر کے پاس جو کرسی ہے یہ اس کے پاس امانت ہے. ہمارے چپراسی کے پاس وہ جو گیٹ ہے یہ امانت ہے اس کے پاس. عورت کے پاس جو حسن ہے یہ اس کے پاس امانت ہے. اور یہ سارا تصور کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا گیا، بخاری میں حدیث ہے، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پہلے جواب نہیں دیا. گفتگو ختم کرنے کے بعد پھر آپ نے پوچھا بھائی سوال کس نے کیا تھا؟ تو کسی شخص نے عرض کیا حضرت میں نے سوال کیا تھا. آپ نے فرمایا کیا سوال تھا تمہارا؟ اس نے کہا حضرت میرا سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب امانت ضائع ہونے لگے گی تو قیامت آئے گی. اس نے کہا امانت کیسے ضائع ہوگی؟ اس کا تصور یہ تھا کہ امانت کے معنی یہ ہیں کہ ایک چیز دوسری کے پاس رکھی گئی اس نے واپس نہیں کی. حضور کا تصور بہت وسیع تھا. آپ نے آگے تفسیر کر کے بیان فرمایا انسان کو جو عہدے دیے جائیں گے ان عہدوں کا وہ غلط استعمال کرے گا. انسان کی باڈی کے اندر جو سورسز ہوں گے ان کا وہ غلط استعمال کرے گا. انسان کو اللہ تعالیٰ شاہ نے میموری سسٹم دیا ہے اس کا وہ غلط استعمال کرے گا. انسان کو اللہ نے پیسہ دیا اس کا وہ غلط استعمال کرے گا. تو امانت بددیانتی ہوگی. جب صورتحال یہ ہوگی تو سمجھ لو قیامت نزدیک آ گئی. ایک بات یہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ امانت ہے. اگر میرے پاس بولنے کی طاقت ہے یہ بولنے کی طاقت میرے پاس امانت ہے، میں اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا. میرے پاس اگر قلم ہے تو یہ قلم میرے پاس امانت ہے، میں اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا. میرے پاس اگر پیسہ ہے تو پیسہ میرے پاس امانت ہے، میں اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا. غرض یہ کہ میرے پاس اگر کوئی عہدہ ہے تو یہ عہدہ امانت ہے، میں اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا. اسلام کی تعلیمات کا چپٹر نمبر 1 یہ ہے. چپٹر نمبر 2 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان کو عبادت سکھاتے تھے ویسے انسان کو صحیح انسان بننا سکھاتے تھے. بلکہ اگر آپ کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ یہی سمجھا ہے آپ نے کہ صحیح انسان کسے کہتے ہیں. ان ارشادات میں سے آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، ہمارے ہاں حدیث کی کتاب میں سب سے اہم ترین کتاب مانی جاتی بخاری شریف، اس میں حدیث موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ العلد الخصم، اللہ کو بے انتہا نفرت ہے اس انسان سے جو العلد الخصم ہو. العلد الخصم کے معنی جس کا بیہیویئر صحیح نہ ہو، جس کا وتیرہ درست نہ ہو، جس کا سلوک لوگوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، جس کا انداز زندگی ایسا ہو کہ سب لوگ اسے دور بھاگتے ہوں، اسے پناہ مانگتے ہو، اسے کان پکڑتے ہو. ایسے انسان سے اللہ کو بھی نفرت ہے. یعنی اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اگر باپ ہو تو اچھے باپ بنو، تم اگر بیٹا ہو تو اچھا بیٹا بنو، تم اگر بھائی ہو تو اچھے بھائی بنو، تم اگر شوہر ہو تو اچھے شوہر بنو، تم اگر ملازم ہو تو اچھے ملازم بنو، تم اگر عالم ہو تو اچھے عالم بنو،
تم اگر افسر ہو تو اچھے افسر بنو، تم جہاں ہو اچھے بنو، اتنے اچھے بنو کہ جب تم وہاں سے ہٹ جاؤ گے تو کوئی تمہاری غیبت کرنے والا، تمہاری بدخواہی کرنے والا نہ رہے، ہر آدمی افسوس کرے کہ ایسا انسان اب نہیں مل سکتا۔ تم جس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، جب تم وہاں سے نکل جاؤ گے تو سارا ڈپارٹمنٹ یا تو تمہارے متعلق تبصرے کرے گا بالائے گئے دفعہ، اور یا تمہارے متعلق تبصرہ کریں گے، ایسی رحمت ہمیں مل بھی سکتی ہے۔ اور یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے رویے پر۔ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا؟ آپ نے سخت سے سخت ترین دشمنوں کو بھی، جنہوں نے آپ کو سخت تکلیفیں پہنچائی ہیں، ان کو معاف کیا۔ میں نے کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ پڑھا، علی گڑھ یونیورسٹی سے ایک میگزین نکلتی ہے، اس میگزین کا نام ہے تہذیب الاخلاق۔ یہ سر سید احمد خان نے اپنے زمانے میں میگزین چالو کیا تھا، اور آج تک وہ تہذیب الاخلاق کی میگزین، اردو منتھلی میگزین آج بھی نکلتی ہے۔ اس میں نے واقعہ پڑھا، اس کا آدھا حصہ میں پہلے بھی پڑھ چکا تھا۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک بڑے مشہور لیڈر گزرے ہیں جو بہت زمانے تک جیلوں میں رہے، اور بعد میں وہ ساؤتھ افریقہ میں پریزیڈنٹ بھی بنے تھے، سب کو نام معلوم ہوگا، منڈیلا کے نام سے مشہور ہے۔ جس وقت وہ رہا ہوئے تھے تو میں نے بارہا ان کے انٹرویو پڑھے تھے، وہ کہتے تھے کہ صاحب جیل میں رہتے ہوئے میں نے محمد رسول اللہ کی زندگی پڑھی، میں حیران ہوتا ہوں کہ جب مکہ ان کے قبضے میں آ گیا تو سخت ترین دشمنوں کو انہوں نے کیسے معاف کیا تھا اور کسی سے کوئی بدلہ نہیں دیا۔ یہ وہ بار بار اپنے انٹرویو میں کہتے تھے۔ میگزین کے اندر میں نے جو واقعہ پڑھا اس میں منڈیلا ہی کے متعلق لکھا ہوا تھا کیا کہ یہ صاحب کبھی کسی دن غالباً جوہانسبرگ کا یا ڈربن، دو شہروں میں سے کسی ایک شہر جو ساؤتھ افریقہ میں ہے، جوہانسبرگ یا ڈربن شہر کا دورہ کر رہے تھے، چونکہ پریزیڈنٹ ہیں۔ دورہ کرتے ہوئے بعد میں انہوں نے کہا کہ بھائی دیر ہو گئی ہے، ہم بجائے اس کے کہ وہاں واپس جائیں گے، ہم کسی ریسٹورنٹ پہ کھانا کھائیں گے۔ سیکورٹی افسر فوراً چلے گئے، چیک کیا، اور اس کے بعد پھر جس ریسٹورنٹ مناسب لگا وہاں پہنچایا، اور وہاں کھانا کھانے کے جب بیٹھے آرڈر دیا تو پاس کے میز پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جو پاس کی میز پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے جو ہی دیکھا تو وہ کپ کپانے لگا۔ منڈیلا صاحب نے کہا اس کو بھی کہو ہمارے میز پر آ جائے۔ چنانچہ وہ کپ کپاتے ہوئے ان کی میز کے قریب آ گیا، کھانا کھاتے رہے، لیکن وہ کپ کپاتا رہا، گھبراتا رہا۔ اور یہ جو سیکورٹی افسر تھے وہ پریزیڈنٹ صاحب سے کہتے رہے کہ یہ بیچارہ شاید بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے اس کو، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کھانا کھاتے رہیے، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال کھاتے رہے۔ اس کے بعد وہ آدمی صدر صاحب نے اس سے کہا کہ اس سے بول دو کہ ہم تمہارا بل ہم خود ہی ادا کر دیں گے، تم نکل جاؤ۔ بہرحال وہ کانپتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے بعد پھر سیکورٹی افسر نے منڈیلا صاحب سے پوچھا کہ یہ بہت بیمار آدمی تھا، بڑا ترس آ رہا تھا، تو منڈیلا نے جواب میں کہا کہ بیمار نہیں تھا، دراصل جب میں جیل میں تھا اور مجھے بند رکھا گیا تھا تو بہت دفعہ اس آدمی نے میرے منہ پر پیشاب کیا ہے۔ اس کو نہیں اندازہ تھا کہ آگے چل کر کے یہ صدر بننے والا ہے۔ اب آج میں جب صدر بن کر یہ گھبرا رہا ہے کہ شہر کے خلاف ایکشن ہوگا، اس لیے گھبرا رہا ہوگا، مگر میں نے محمد رسول اللہ کی لائف ہسٹری پڑھی ہے، میں بدلہ لینے والا نہیں ہوں۔ سلام محمد رسول اللہ۔ کردار انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، پڑوسی کو دکھ نہ پہنچائے، بھائی اپنے بھائی کو دکھ نہ پہنچائے، استاد اپنے شاگردوں کو تکلیف نہ پہنچائے، شوہر اپنی بیوی کو دکھ نہ پہنچائے، پڑوسی اپنے پڑوسی کو دکھ، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ محمد رسول اللہ یہی چاہتے ہیں۔ اتفاق تہذیب الاخلاق کی بات چلی تو میں یاد آ گیا مجھے، اسی تہذیب الاخلاق میں واقعہ لکھا ہوا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ غالباً 1920 میں لندن کے اندر ڈاکٹروں کی نئی ٹیم تیار ہوئی۔ وہ جو میڈیکل کالج کے پرنسپل صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے سیاف کریں گے، اس لیے کہ تم اب نئے ڈاکٹر بن کر کے سوسائٹی میں جاؤ گے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اپنے ملک کے پی ایم صاحب کو بھی بلائیں گے، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی گیدرنگ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم آپ کو سیاف کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ٹائم لے لیا، اور اس کے بعد پھر میٹنگ ہوئی۔ اب پی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو سینئر ڈاکٹر جو ان کے استاد تھے، یہ ان کو الوداعی بات کہہ رہے ہیں۔ نئے جونیئر ڈاکٹر تیار ہو چکے ہیں، ان کو اب فیلڈ میں جانا ہے۔ تو اس ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہا میں زیادہ تمہیں کوئی نصیحت نہیں کر سکتا، میں تمہیں صرف ایک بات سناؤں گا۔ جب میں میڈیکل کالج سے فارغ ہوا، جب میں نے ہاؤس آف کر لیا، اس کے بعد میں اپنے گھر میں تھا، ایک دن رات کو کسی نے مجھے کھٹکھٹایا، رات کے 2 بجے تھی، لندن کی سردی، برف وہاں بھی گرتی ہے۔ میں نے سوچا پہلے کہ رات کی سردی میں کون اٹھے گا، پھر میں نے سوچا کہ نہیں میں ایک ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹروں کا ہر وقت تیار رہنا چاہیے، لہذا میں اٹھا۔ کہا لگا جب میں اٹھا تو میں نے دروازہ کھولا تو ایک بڑھیا تھی، وہ بڑھیا کپ کپا رہی تھی، پریشان تھی۔ اس نے کہا ڈاکٹر میرا بیٹا بیمار ہے اور وہ بہت تکلیف میں ہے، تو مہربانی کرو اس وقت آ جاؤ۔
کہتا ہے میرا ارادہ ہوا تھا میں انکار کر دوں، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، میں جس پروفیشن کے ساتھ ہوں مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس کے ساتھ چلا، لندن کے گلیوں سے گزرتے ہوئے کسی گاؤں میں پہنچے، برف باری ہو رہی تھی، رات کا اندھیرا تھا۔ اس کے گھر میں پہنچا، وہاں جوان لڑکا بیمار تھا۔ وہ بیمار لڑکے کو کپ کپا رہا تھا کیونکہ سخت بخار تھا۔ میں نے اس کو دوائیاں دی اور اس کو گرم پانی پلایا۔ میں وہاں بیٹھا رہا 1-1.5 گھنٹے، یہاں تک کہ بچے کو تھوڑا آرام ہوا۔ جب بچے کو آرام ہوا تو میں واپس نکلنے لگا تو بڑھیا نے مجھے ایک تھیلا دیا پیسوں کا اور ایک تھیلا دیا گفٹس کا کہ تم اس رات میں آئے اور یہ میری طرف سے لے جاؤ۔ یہ ڈاکٹر کہتا ہے میں نے اسے صاف انکار کر دیا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور مجھے زندگی گزارنی ہے لوگوں کی سروس کرتے ہوئے، میں یہ نہیں لے سکتا، اور دیکھو میں آتا رہوں گا جب تک تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ڈاکٹر نئے ڈاکٹروں سے کہہ رہا ہے میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا کیریکٹر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر سینئر ڈاکٹر جو ان کے ایچ-او-ڈی تھے وہ بیٹھ گئے، پی ایم صاحب کھڑے ہوئے اور وہ دوڑ کر کے آئے اور سب سے پہلے اس ڈاکٹر کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور بوسہ لینے کے بعد کہا 20 سال سے میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ بڑھیا جو بڑھیا تمہارے گھر آئی تھی وہ میری ماں تھی، اور وہ لڑکا جو بیمار تھا وہ میں۔ کہا میری ماں نے کہا تھا اس ڈاکٹر کو ڈھونڈ جو ڈاکٹر نے تمہارا یہ علاج کیا۔ میرے بھائی کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے لوگوں کو راحت ہو، نہ کسی کو تکلیف ہو۔ محمد رسول اللہ ہم سے یہی فرماتے تھے۔ حضرات اس وقت کا ماحول خرابیوں سے بھرا ہوا ماحول ہے، ان خرابیوں میں قسم قسم کی سماجی برائیاں بھی ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ جب انفیکشنوں کی دنیا میں کبھی رہتا ہے انسان تو انسان تبھی جب انفیکشنوں سے اپنی حفاظت کرے۔ کہتے ہیں صاحب آپ اپنا امیون سسٹم مضبوط بنائیں تو کووڈ سے آپ بچ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنی ایمان اور اخلاق کے امیون سسٹم کو مضبوط بنائیں تو بے دینی اور بد اخلاقی کے برے اثرات سے محفوظ ہیں۔ اور امیون سسٹم ہوتا ہے وہی ایمان۔ تو تنہائی میں بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں کہتے ہیں اے انسانوں تم انسانوں سے ڈرتے ہو، انسانوں سے چھپ کر کرنا چاہتے ہو، مجھ سے تو نہیں چھپ سکتے، میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں اے انسانوں تمہارا یہ جسم تمہارے ساتھ ہے، یہ جسم تمہارا سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے۔ پہلے زمانے میں انسان نہیں سمجھتا تھا کہ باڈی کیسے ریکارڈ کرے گی۔ آج تو لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، اب تو وہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں جس کو پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، سی کیمرے لگے بھی ہوتے ہیں۔ انسان نے اپنے ہاتھ سے وہ چیزیں بنائی ہیں جو انسان کی تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا یہ جسم تمہاری ساری چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے۔ تم اچھا کام کراؤ تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تم برے کام کرو گے تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تم کہیں باغ کے کونے میں بیٹھ کر کے شراب پیو گے تو ریکارڈ ہو رہا ہے، تم اگر کسی لڑکی کو چھڑو گے ریکارڈ ہو رہا ہے، تم کسی کو دکھ پہنچاؤ گے ریکارڈ ہو رہا ہے، تم کہیں رشوت دو پکڑو تو ریکارڈ ہو رہا ہے، اور تمہارا جسم ریکارڈ کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب تم میرے پاس آؤ گے تو تمہارے کان گواہی دیں گے تم نے کیا کیا سنا، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گے تم نے کیا کیا دیکھا۔ رات کی تنہائیوں میں کمرے بند کر کے بسترے کے اندر بیٹھ کر آپ نے موبائل میں کیا کیا دیکھا ہے اور کس ہاتھ سے آپ نے یہ دائیں اور اوپر سے نیچے چلا ہے، یہی انگلیاں گواہی دیں گی اور یہی آنکھیں گواہی دیں گی آپ نے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا سنا، وہ سب گواہی دیں۔ بلکہ قرآن کہتا ہے تمہاری کھال بھی گواہی دیں گی۔ ہم ایک دفعہ ایک سیمینار میں تھے اور وہاں سیمینار میں بحث اس پر چل رہی تھی کہ وینٹیلیٹر کب تک لگا سکتے ہیں اور کب نکال سکتے ہیں، کیونکہ وینٹیلیٹر جب نکالیں گے تو آدمی مر جائے گا۔ تو سوال یہ تھا کہ ہم جب کوئی پیشنٹ یہ کہے گا کہ صاحب پیشنٹ کے گھر والے کہیں گے وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے 30-40 ہزار کا پرائیویٹ خرچہ ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، وینٹیلیٹر ہٹائیں گے تو آدمی مر جائے گا، لگا کر کے تو خرچہ پورا نہیں کر پائیں گے، تو کیا ہم شرعی طور پر وینٹیلیٹر نکالنے کی اجازت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح سے برین ڈیتھ جسے کہتے ہیں اس پر ڈسکشن چل رہا تھا، اور اسی کے ساتھ ایک اور اس کو کہتا ہے یوتھینیزیا، یعنی مرسی کلنگ، کوئی انسان خودکشی کرے، یہ یوتھینیزیا درست ہے یا نہیں، اس پر سیمینار تھا۔ تو اب یہ چونکہ میڈیکل کے پوائنٹ سبجیکٹس ہیں اس لیے کچھ بڑے ڈاکٹروں کو لایا گیا تھا جو مولویوں کو علماء کو پہلے سمجھائیں کہ یہ برین ڈیتھ کیا ہوتا ہے اور وینٹیلیٹر کیسے استعمال ہوتا ہے، وہ انسان کو زندہ کیسے رکھتا ہے، اس پر علماء کو فیصلے کرنے تھے۔ تو وہ جو ڈاکٹر آئے تھے اس نے ایک عجیب بات کہی، کہتے ہیں سب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ انسان کی باڈی میں سب سے عجیب آرگن کون سا ہے
تو آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے ہارٹ، کچھ لوگ کہیں گے برین، کچھ لوگ کہیں گے کڈنی، کچھ لوگ کہیں گے لیور، کچھ اور، لیکن ہمارا میڈیکل یہ کہتا ہے کہ انسان کی باڈی میں سب سے عجیب آرگن انسان کی کھال ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد اس نے کہا، کہتا ہے یہی کھال وہ ہے جس کو قرآن، مسلمان ڈاکٹر تھا، یہی کھال وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے یہ تمہارے تمام ایکشن کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ قرآن نے پہلے کہا حتی اذا ما جاؤ شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، نوجوان لڑکے نے کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملایا، یہی ہاتھ گواہی دے گا آپ نے کسے ہاتھ ملایا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے دائیں اور بائیں کوئی لیڈیز بیٹھی تھی، کندھے سے کندھا ملا اور دل میں برے خیال آتا ہے، یہی کندھا گواہی دے گا آپ کن جذبات کے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ پہنچا اور یہ پیشنٹ فیمیل پیشنٹ تھا، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا کرنے کے لیے ہاتھ پکڑا، چھاتی دیکھی اور برے خیالات دل میں آئے تو یہی انگلیاں گواہی دیں گی، آپ کیا کر رہے تھے؟ پیشنٹ کو نہیں معلوم ہے، وہ تو بیچاری بیمار ہے، بیمار ہونے کی حالت میں وہ یہ چاہتی ہے کہ ڈاکٹر ٹھیک طرح سے مجھے دیکھے، چیک اپ صحیح ہو جائے، ڈائیگنوز ہو جائے، مجھے دوائی مل جائے، لیکن اس کے دل میں اگر برے خیالات آئے ہیں، اللہ فرماتے میں دیکھ رہا ہوں تیرے دل کے اندر کیا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا تعلق ایسی مضبوط چیز ہے، یہ اللہ کا خوف ایسی مضبوط چیز ہے، اور اگر وہ نہیں تو کم سے کم اپنے جسم سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ڈر سے تم اگر گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنے جسم سے ڈرو، کیونکہ تم جسم سے چھپ نہیں سکو گے۔ وما کنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم، تم پردہ نہیں کر سکو گے اپنے جسم سے، تمہارا جسم ہر وقت تمہارا سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو عبادت بھی سکھائی، اخلاق بھی سکھایا، معاشرت بھی سکھائی، حسن سلوک بھی سکھایا، ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا بھی سکھایا، سکھایا نہیں خود معاف کر کے دکھایا۔ یقیناً اس دنیا میں ان سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، اور ہم اپنے بھائیوں سے انتقام لیتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں وہ جھگڑے کن کے ہیں؟ میاں بیوی کی لڑائی، والدین اور اولادوں کی لڑائی، بھائیوں اور بھائیوں کی لڑائی۔ جناب والا مفتیوں کے بعد سب سے زیادہ کیس اگر پوچھیں گے تو سب سے زیادہ کیس آتے ہیں میاں بیویوں کے یا بھائیوں بھائیوں۔ وومن کمیشن کے بعد سب سے زیادہ کیس آتے ہیں شوہروں کے ظلم بیویوں پر، بیویوں کے نافرمانی شوہروں کی۔ لگتا ہی نہیں ہے ایسا کہ گویا یہ کوئی مسلم گھر ہے، مسلمانوں کا گھر ایسا ہے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظلم کرنا میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، میں تمہارا ظلم کہاں برداشت کروں گا، تم کسی اور پر ظلم کرو گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ظلم کرنے والے کبھی اپنے پر ظلم کرتے ہو۔ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، وہ سدوہ تیزو یاد، ظالموں سدوہ تیزو یاد، اے ظالموں تم وہ دن یاد رکھنا جس دن تم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے اور انگلیوں کو کاٹ کر افسوس کرو گے کہ میں نے اپنے آپ کو کن کن برائیوں میں پھنسایا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لڑکا چرسی بنا چرسیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، لڑکا ڈرگز میں پھنس گیا ڈرگز والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، لڑکا برائیوں میں پھنس گیا برائیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، قیامت کے دن افسوس کرے گا میں تو ٹھیک تھا، ان کے ساتھ پھنس گیا اس کی وجہ سے میں برباد ہو گیا، ورنہ میں تو ٹھیک تھا۔ تو انگلیوں کو کاٹو گے تم نے اپنی کمپنی غلط کیوں بنائی تھی، تمہارا فرینڈ سرکل غلط کیوں تھا، اس کی وجہ سے۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ سے یہ کہو گے یا اللہ ہم تو ٹھیک تھے، ہم کو بگاڑا فلانے نے، ہم کو غلط راستے پہ فلانے نے ڈال دیا، یا اللہ ہمیں وہ دکھا دیجئے، بقرہ تمہیں لطمج نجعلہما تحت اقدامنا، میں اپنے پاؤں سے ان کو رون دوں گا مگر دکھا دیجئے وہ کہاں ہے جب نے مجھے بگاڑ دیا۔ ہمارے پاس آپشن ایک ہی ہے، اپنی حفاظت، اپنی ایمان کی حفاظت، اپنے اخلاق کی حفاظت، اپنے کردار کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت۔ وہ تمام چیزیں جو انسان کی صحت کو تباہ کرتی ہیں، اسلام نے اکثر چیزوں کو حرام اسی وجہ سے کیا ہے کیونکہ انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ شراب اسی لیے حرام، تمام منشیات اسی لیے حرام، ماسٹربیشن اسی وجہ سے حرام، خون اسی وجہ سے حرام کیا گیا۔ مردار جانور اللہ نے کہا مردار جانور نہیں کھانا، کاٹ دو حلال، اگر کاٹ پانے موت ان کو حرام۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے اگر یہ سارے مرے ہوئے جانور کھائیں گے، مگر چونکہ انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے خون سخت ترین مضر ہے اور یہ آج کا میڈیکل بتا رہا ہے، اس لیے ذبح کا نظام اسلام نے بتایا کہ ذبح کر کے تم خون سارا نکال دو گے، گوشت فریش ہو جائے گا، اس کے بعد تم کھا لینا۔ لیکن اگر جانور مر گیا یہ خون گوشت کے اندر سرایت کر جائے گا، وہ گوشت انفیکشن والا ہوگا، تم جب یہ کھاؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے ڈائجسٹو سسٹم پر منفی اثرات پڑیں گے، اس لیے اسلام نے حرام کر دیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا اس مردار جانور کو؟
حرام چیزیں جتنے اللہ اور اللہ کے نبی نے کی ہیں وہ اسی وجہ سے کی ہیں کہ ان سے یا تو انسان کی ذات کو نقصان، یا انسان کی صحت کو نقصان، یا انسانی سماج کو نقصان۔ زناکاری کو کیوں حرام کیا گیا؟ ورنہ انسان کے اندر ضرورت رکھی اللہ نے رکھی ہے، مرد کے اندر بھی رکھی، عورت کے اندر بھی رکھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم اپنی ضرورت کو پورا کرو نکاح کر کے، غلط راستے کے ساتھ نہیں، کیونکہ اگر غلط ذریعے سے تم نے اپنی ضرورت پوری کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سڑکوں میں بچے پیدا ہوں گے، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یا پھر تم ان کو قتل کرنے میں مجبور ہو جاؤ گے۔ ہم سے بعض دفعہ نرسنگ ہوم والے پوچھتے ہیں جناب یہاں لڑکیاں آئی ہیں اور یہ جو ہے پریگننٹ ہیں، ہم ان کا ایبارشن کریں یا نہ کریں؟ کریں گے تو ہوگا گناہ، نہیں کریں گے تو یہ کہتی ہے ہمارا کیا ہوگا؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہوئے کہ اجازت دیں یا نہ دیں۔ اسلام نے جنسی ضرورت پورا کرنے کے لیے نکاح کا دروازہ کھولا، بلکہ اللہ کے نبی تو کہتے تھے جوانوں جلدی نکاح کرو تاکہ تمہاری جوانی گناہ سے بچ جائے۔ اللہ اپنے بندوں کے تمام حالات سے سب سے زیادہ واقف ہے۔ یہ الگ بات ہے آج کے بہت سارے انسان کہتے ہیں ایسے خدا خوشبو تجھے اس کر معلوم۔ میرے بھائی انسان کی باڈی کی ایک ایک چیز خدا کی قدرت کی بہترین نشانی ہے، ایک ایک چیز بتاتی ہے خدا کی قدرت کیا ہے، جس چیز پر بھی غور کیا جائے۔ ہماری آنکھوں کے اوپر کور ہے جسے ہم آنکھ بند کرتے ہیں، یہ کور اتنا فاسٹ کام کرتا ہے کہ انسان کے ارادے سے پہلے اگر گرد و غبار آنکھ فوراً بند ہو جائے گی، گرد و غبار آنکھ فوراً بند ہو جائے گی۔ یہ جو شٹر ہے، یہ جو شٹر اللہ نے رکھا ہے، اس کے اندر سپرنگ ہے جو کام کرتا ہے، اگر یہ سپرنگ فیل ہو جاتا ہے تو انسان کی آنکھ پھر کھل نہیں پاتی ہے۔ میں ایسے دو آدمیوں کو جانتا ہوں جسی کشمیر میں ہیں، ایک بہت بڑے ایک کالج کا پرنسپل تھے، آج کا ریٹائر ہے، اور ایک بڑے لیڈر کے بھائی ہیں، وہ زندہ ہیں ابھی۔ ان کی آنکھوں کے اوپر کی یہ جو پلک ہے، یہ اس میں فالج گر گیا، یہ آنکھ گر گئی، اب وہ آنکھ کھول نہیں پاتے ہیں، جو کھولتے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں آنکھ کو نیچے گر جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اس آنکھ کے اوپر یہ جو شٹر رکھا ہے، اس شٹر کا کیا کام ہے۔ انسان کی باڈی کی ایک چیز خدا کی قدرت کی نشانی ہے۔ انسان کے منہ میں لعاب پیدا ہوتا ہے، اور 6 جگہ یہ لعاب پیدا ہوتا ہے، اور یہ لعاب جو ہے انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے، اگر یہ لعاب پیدا ہونا بند ہو جائے انسان لقمہ نیچے اتار ہی نہیں سکتا، پھر چمچوں سے نیچے اتارنا پڑے گا۔ لعاب پیدا ہو کر کے لقمہ نیچے اترتا ہے، اور اگر لعاب پیدا نہیں ہوگا تو پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ میں نے ایک ایسے بیمار کو دیکھا ہے جو بیمار 10 بالٹین پانی پینے کے باوجود بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی، اور وہ شہر سے نکل رہا ہے۔ وجہ اس کی کہ منہ کے اندر جو گلینڈز ہیں پانی پیدا کرنے کے وہ ختم ہو گئے تھے، وہ پانی پیدا نہیں کر پا رہے تھے، پانی باڈی کے اندر چلا جاتا تھا، منہ خشک رہتا تھا۔ پتہ سنا ہے تریش جیتوں بھئی تم اس خبری گوش میں بس ہے اللہ تعالیٰ کا دی رحم دبنے رحم ہے گو پوز مگر گون چاہو تمہیں تریش میں ترا تو گون آگ، میں نے پانی کا گلاس اس کے منہ میں ڈالا، 2 باتیں کی، اس نے کہا ہے تریش چاہو تمہیں، میں تو بس بھی آ گیا تمثیلی نیچی۔ اس کا بیٹا مجھے پانی دیتا رہا، میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا جناب اس کا پانی پیاس بجھتی نہیں ہے۔ حالت یہاں تک پہنچی تھی کہ اس پیشنٹ کو باتھ روم کے پاس بیڈ لگایا گیا، اور یہاں سے پانی پلا رہے ہیں، اور یہاں سے پائپ لگا کر کے باتھ روم میں لگا دیا، یہاں سے پانی جا رہا وہاں سے نیچے۔ انسان کا جسم خدا کی قدرتوں کی بہترین نشانی۔ یہ زمین باٹنی پڑھنے والے باٹنی پڑھ کر خدا کو کیوں نہیں پہچانتے؟ ہر درخت کہتا ہے مجھ جیسا درخت دنیا میں کوئی نہیں۔ جانوروں کی شکل دیکھ کر پہچانو خدا کی قدرت کو۔ گائے دودھ دیتی ہے، اس گائے کے اندر اللہ نے اتنا دودھ پیدا کیا، بچڑے کی ضرورتیں پوری ہو جائے گی، ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ گھوڑے کو اللہ نے سواری کی جانور بنایا، اس کی باڈی کے اندر اتنا ہی دودھ پیدا کیا ہے جو اس کے بچے کی ضرورت پوری کرے گا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جانور جو تمہیں دودھ دے رہے میری قدرت کی نشانی ہے، یہاں سے گھاس کھاتے وہاں تمہیں سفید دودھ۔ ویٹرنری سائنس والے ابھی تک یہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ دودھ سفید کیسے ہو جاتا ہے۔ تو غرض یہ خدا کی کائنات خدا کی قدرت کی گواہیاں دے رہی ہیں۔ انیٹمی جو میڈیکل والے پڑھتے ہیں، انیٹمی پڑھ کر خدا کی قدرت کو پہچانو، ہڈیوں کا سسٹم سمجھو، نرو سسٹم سمجھو، لیور کیسے کام کرتا ہے اس کو سمجھو، دماغ کیسے کام کرتا ہے، دماغ کی میموری سسٹم کیسے کام کرتا ہے، انسان کی باڈی کے اندر فیلنگ سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ ہم رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نیند پڑی ہے، ہوپردن مولٹو سوئے ہوئے ہیں، نیند کر رہے ہیں، مچھر نے کاٹا، نیند کے اندر ہی انسان کے دماغ کو سگنل چلا گیا کہ کسی دشمن نے حملہ کیا ہے، اور یہ دماغ نیند کے اندر آرڈر کرتا ہے، ہاتھ اٹھتا ہے اسی جگہ جا کے کھجلاتا ہے، اور ادھر سے آدمی سویا ہوا ہے یہ کھجلا رہا ہے، ادھر سے کھجلانے کے لیے اللہ نے ناخن پہلے سے تیار رکھے ہیں، اور انسان کھجلا رہا ہے، سو بھی رہا ہے۔ اگر دوبارہ مچھر نے حملہ کیا پھر یہ کھجلاتا ہے، جب تیسری مرتبہ حملہ کیا تو دماغ کہتا ہے بھائی اب تو اٹھنا پڑے گا، آپ جاؤ خطرناک حملہ تم۔ کیا ہے سب خدا کی قدرت کی نشانیاں۔
انسان کی باڈی کے اندر کمیونیکیشن کا ایسا سسٹم ہے کہ جناب کمیونیکیشن کا ایسا سسٹم ہے، کمر پر کسی نے ڈنک مارا، میں نے نہیں دیکھا، دماغ کو سگنل چلا گیا، دماغ نے فوراً چیک کیا، دماغ نے چیک کیا تو ہاتھ کو آرڈر کیا، وہ فوراً یہ کھجلاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ چلنے لگے گا، جب چلنے لگے گا تو ہر چیز اٹھا کر منہ میں بھرتا ہے، ہر چیز اٹھا کر منہ میں بھرتا ہے، اس کے بعد کھجلائے گا تو ایسے کھجلائے گا۔ لیکن میرے بھائی عجیب بات یہ ہے، عجیب بات، ایمان افروز بات، اللہ کو سمجھو، کیا یہ چھوٹا بچہ جب آنکھ کو کھجلاتا ہے غلط نہیں کرے گا، میرا پاؤں غلط کام کی طرف نہیں چلے گا، میری زبان غلط نہیں بولے گی، کیونکہ میں اللہ کی سی کیمرے کے نیچے ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کیا تمہارا جسم، تمہارے دل کے اندر کوئی خیال آئے گا، میں اس کو بھی پہچانتا ہوں، اس سے تو چپ نہیں سکتا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے رحمت بنے، اور ناکام انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زحمت بنے۔ مجھ سے اگر میرے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، وقتی طور پر کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکے گا، لیکن آگے چل کر کے میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، اچھا اور صحیح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم عہد کر کے اٹھیں گے، یا اللہ ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ شوہر کے ذریعے بیوی کو، نہ بھائی کے ذریعے بھائی کو، نہ باپ کے ذریعے بیٹے کو، نہ بیٹے کے ذریعے باپ کو، نہ پڑوسی کے ذریعے پڑوسی کو، نہ دکاندار کے ذریعے کسٹمر کو، نہ ملازم کے ذریعے اپنے کلیگ کو، نہ بڑے کے ذریعے چھوٹے کو، نہ افسر کے ذریعے ماتحت کو، نہ ماتحت کے ذریعے افسر، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ امانت ہے، اس امانت کا ہم غلط استعمال نہیں کریں گے۔ اور آج تو انسان جیسے مرضی، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ آج کتنی فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں، اتنی آسانیاں ہیں اور ہر طرح کی آسانیاں ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ٹف زندگی گزاری ہے۔ میرے بھائی کبھی کبھی سوچتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، حضور نبی علیہ السلام نے جس مسجد میں نماز پڑھی اس میں کبھی بھی کوئی جائے نماز نہیں بچھائے گا، ساری زندگی اس میں ریت میں نماز پڑھی۔ آج تو آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں، اس آسانی اور فیسلٹیز کی زندگی میں ہم کو بگڑنا نہیں چاہیے، ہم کو سدھرنا چاہیے۔ تو ایمان، اخلاق، حسن کردار، ایسی پاکیزہ زندگی کہ رش والی زندگی بنے، ایسی پاکیزہ۔ قرآن میں سورہ نمل آیا، نمل بن کر ریئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ریئی ہم تذکر کیا جاؤ قرآن میں؟ اچھا ریئی ورائی سے نا بے کام مخلوق، اس کی بڑی وجہ میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ریئی وہ جانور ہے کہ جو کبھی اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ میں ویسٹ نہیں کرتا، وہ کبھی بیکار نہیں بیٹھے گی، اور کبھی آپس میں نہیں لڑے گی، اور کبھی کھیل تماشے میں وقت ضائع نہیں کرے گی، اور اتنا پلان اس کا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے 6 مہینے جہاں سردیاں ہوں گی، برف ہوگی، لیجیے جہاں مجھے سٹاک زمین کے اندر پہنچانا ہے تو 6 مہینے کے لیے سٹاک اندر پہنچا کے رکھتی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اوپر کا پانی نیچے کہاں تک جائے گا، اس سے نیچے اپنا سوراخ بنائے گی۔ پھر جب وہ اناج نیچے جمع کرتی ہے تو اسے ڈر یہ ہے کہ یہ اناج، یہ دانہ اگر مٹی کے ساتھ مل جائے گا اور مٹی میں اگر نمی ہوگی تو دانہ اگ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے دانہ کیسے اگتا ہے؟ جب 4 چیزیں جمع ہوتی ہیں دانہ اگ جاتا ہے، دانہ ہو، مٹی میں نمی ہو اور موسم ہو تو دانہ اگ جاتا ہے۔ اللہ کی کریشن یہ ہے، تو دانہ اگ جائے گا، اس لہٰذا وہ چونٹی دانے کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، اور 2 ٹکڑے کرنے کے لیے اس کے پاس ایک کیمیکل ہے، وہ کیمیکل یوز کرتی ہے تو دانے کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، اس کے بعد وہ دانہ اس کی غذا بن جاتا ہے۔ لیکن کچھ دانے ایسے ہیں کہ 2 ٹکڑے کرنے کے باوجود بھی وہ اگ جائیں گے، اس کے 4 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ کس نے سکھایا اسے؟ اور اتنی بے جان چیز، اور فالو کرنے کا مزاج ہے، ایک چونٹی دینا چلے گی وہ دوسری اس کے پیچھے چلے گی، کبھی چونٹیاں آپس میں لڑیں گے نہیں۔ اس کیریکٹر کو سامنے رکھ کر اللہ نے کہا تو ان خاتو سوزاک سور تاتھاب ناو سورے رہی، تو چاہے سمجھ جیتنا مت اچھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ شہد کی مکھی، اللہ اکبر، شہد کی مکھی کا سسٹم، کاش آپ پڑھیں بی کی سائنس، اور اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا پورا حکومت کا نظام۔ ان کے ہاں کالونی بنانے کا سسٹم ہے، ان کا میڈیکل سسٹم ہے، ان کا چیکنگ سسٹم ہے، ان کا رولر ہے، اور موسم چیک کرنے کا سسٹم بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شہد کی مکھی محسوس کرتی ہے موسم گرم ہو گیا، میرا شہد پگھل جائے گا، تو وہ بیٹھ کر کے پر چلاتے ہیں اور اندر کی گرمی کو باہر نکالتے ہیں۔ شہد کی مکھی کا نظام قرآن نے ایک ہی لفظ میں سارا سمجھایا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی ہے، وہ کالونی بنائے گی، اس کالونی میں وہ پوری جیومیٹری استعمال کرتی ہے، ہر کالم جو ہے وہ 6 کونے والا ہوگا، اسے چھوٹا اور بڑا نہیں ہوگا۔ اللہ کی مخلوق، اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی ہے۔
اس سے ہم سبق حاصل کریں اور وہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان منتشر باروں کو اللہ تعالیٰ شان ہو بیان کرنے والے کے لیے اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی مفید بنائے۔ میرے بھائی، میں اگر کنکلوڈ کرنا چاہوں گا تو نمبر 1 اپنا کردار اچھا بنائے، نمبر 2 تمام وہ چیزیں جو ہماری صحت، ہماری فکر، ہماری عقل کو نقصان پہنچائیں اس کو ایوائڈ کریں، خصوصاً یہاں کے نوجوان جن برائیوں میں پھنس رہے ہیں جس کی وجہ سے تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس میں ڈرگز ہے، اس میں آوارگی ہے، اس میں فیشن ہے، اس میں میوزک ہے، اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں غلط ریلیشنز ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تمہاری زندگی بچ جائے گی۔ اگلی زندگی بڑی ٹف زندگی آ رہی ہے، اس میں تمہارے کندھوں پر تمہارے والدین کا بوجھ ہوگا، تمہاری ہونے والی شادیوں، تمہاری بیویوں، تمہارے بچوں کا بوجھ ہوگا، اور تم اس معاشرے کے فرد بنو گے۔ تم میں سے کوئی افسر ہوگا، تم میں سے کوئی ٹریڈر ہوگا، تم میں سے کوئی مزدور ہوگا، جو جہاں ہوگا وہ تب کامیاب ہوگا جب یہ جوانی برائیوں سے بچائی ہوگی، اور اگر برائیوں میں لت پت ہو گئے تو اگلی زندگی تم کامیاب زندگی نہیں گزار سکو گے۔ اس وقت اگر آج کے جوان کو ہم کوئی ہمدردی کا مشورہ دے سکتے ہیں تو یہ کہ اپنی ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنے کیریکٹر کی بھی حفاظت کریں، اپنی عادتوں کی بھی حفاظت کریں، اور اپنی صحت کی بھی حفاظت کریں۔ تمام وہ چیزیں جو تمہاری صحت کو تباہ کرنے والی ہیں ان تمام چیزوں کو ایوائڈ کرو، اگرچہ وہ تم کو مزیدار لگ رہی ہوں۔ اللہ کرے یہ چھوٹی موٹی باتیں بیان کرنے والے اور آپ کے لیے سب کے لیے مفید سے مفید تر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پڑھو درود شریف سے دعا کرو۔ الحمدللہ 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 الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا تو نہیں ہے، مگر یا اللہ ہماری عقل کہتی ہے کہ آپ یقیناً ہوں گے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی چیز خود نہیں بنتی تو ساری دنیا خود کیسے بنے گی؟ اس کا بنانے والا کون ہے ہم کو نہیں معلوم، تو یا اللہ آپ نے خود اپنا جو تعارف کرایا اس سے ہم سمجھ گئے کہ آپ ہیں۔ یا اللہ ہم نے آپ کو دیکھا تو نہیں، مگر آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے آپ کا تعارف کرایا، اور ایک ہی تعارف کرایا، اور جو انہوں نے بتایا وہ ہم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، یقیناً آپ ہیں۔ یا اللہ ہم نے ڈکلیئر کیا ہم اپنے آپ کو آپ کا بندہ مانتے ہیں اور آپ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، آپ کے رحمتوں کی برسات ہم روز دیکھتے ہیں۔ آپ نے اپنا نام رکھا رب، اور رب کے معنی وہ ذات جو ہر مخلوق کو ہر حالت میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے اس ضرورت کو اس کے مانگے بغیر پوری کر دے۔ یقیناً دنیا میں کوئی رب بن نہیں سکتا۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو کیا ضرورت ہے وہ آپ جانتے ہیں اور آپ ہی پورا کرتے ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد اس بچے کو کیا ضرورت ہے وہ آپ جانتے ہیں اور آپ ہی پورا کرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے اس کو دانتوں کے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، اگر آپ دانت پیدا نہیں کریں گے دنیا کے سارے دانتوں کے ڈاکٹر جمع ہو کر کے دانت نہیں اگا سکیں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ جوانی کے قریب پہنچتا ہے وہ تمام آرگنز جو اس کو چاہیے، یا اللہ وہ تمام ہارمونز جو اس کے اندر کام کرنے چاہیے وہ آپ اس کو جگہ دیتے ہیں۔ یا اللہ مردوں کو مردوں چیزیں دیتے ہیں، مستورات کو ان کی چیزیں دیتے ہیں، وہی تو آپ کی قدرت کی نشانیاں۔ پھر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ آپ نے دیا، ہوا، پانی، غذائیں، صحت، خوشیاں، موسم، سردیاں، گرمیاں، یا اکرم الاکرمین۔ اور ان غذاؤں میں طرح طرح کے ٹیسٹ، پھلوں میں قسم قسم کے ذائقے، اور آپ نے فرمایا میں نے جتنے پھل بنائے تم فیصلہ نہیں کر پاؤ گے کون سا پھل زیادہ بہتر ہے۔ یا اللہ پھر آپ کے بیان کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں امریکن سے بھی اسی کھیت میں پیدا ہوتا ہے، تاثیر سرد ہے، اور دلشس سے بھی اسی تاثیر زمین میں پیدا ہوتا ہے، تاثیر گرم ہے۔ جن کے پیٹوں میں سردیاں ہوں گی ان کو گرم پھل چاہیے، جن کے پیٹوں میں گرمیاں ہوں گی ان کو ٹھنڈا پھل چاہیے۔ آپ اپنے بندوں کے لیے کتنے رحیم ہیں، ہم نے آپ کے مان لیا، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یا اکرم الاکرمین، ہم نے نہیں مانگا تھا ہم کو خوش لانے کے لیے ناخن دے دیجئے، آپ نے یہ ناخن دیے۔ ہم نے نہیں مانگا تھا ہمیں چلنے کے لیے پاؤں میں انگلیاں ہونی چاہیے، آپ نے یہ بھی دے دی۔ یا اللہ ہمیں نہیں معلوم تھا یہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے، آج جب ہم پڑھتے ہیں ڈی این اے کی ساری ڈیٹیل عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، اللہ نے اس باڈی کے اندر کیا کیا رکھا ہے۔ آپ یقیناً ہیں، ہم دیکھے بغیر آپ کو مانتے ہیں، جیسے انرجی نظر نہیں آتی ہے مگر اس کو مانتے ہیں، جیسے روح نظر نہیں آتی ایسے ہی مانتے ہیں، جیسے عقل نظر نہیں آتی ہم مانتے ہیں، میموری سسٹم نظر نہیں آتا ہے ہم مانتے ہیں، ایسے ہم آپ کو بھی مانتے ہیں۔ ہم نے تسلیم کیا محمد الرسول اللہ نبی برحق ہیں، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی رولنگ، ان کا حکم، ان کی شخصیت، ان کے معجزات، ان کے کمالات یا اکرم الاکرمین اس کائنات اور کسی کے نہیں۔ تماموں نے کہا محمد الرسول اللہ، یا اللہ نبیوں نے گواہیاں دی، فرشتوں نے گواہیاں دی، ہر مذہب کے بڑوں نے گواہیاں دی،
یہاں تک کہ مغربی سکالروں نے کہا محمد رسول اللہ سے زیادہ، مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی 100 بڑے آدمی، سب سے پہلے محمد رسول اللہ کا نام لکھا اور ساتھ میں اعلان کیا اس سے زیادہ کامیاب زندگی کسی کی نہیں ہے، جس زندگی میں کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور جس زندگی میں سارے اس کے گول پورے کر دیے۔ یا اللہ ہم محمد رسول اللہ کا اپنا نبی اور آپ کا اپنا رب مانتے ہیں، یا اللہ ہمیں اچھا ایمان عطا کر دیجئے، اچھے اخلاق عطا کر دیجئے، اچھی صحت عطا کر دیجئے، یا اللہ تمام خواہ پورے کر دیجئے، برائیوں سے ہمیں بچا لیجئے، یا اللہ جو ہمارے مستقبل میں جو ہمارے مسائل ہیں وہ مسائل حل کر دیجئے، انڈیویجول مسائل ہوں یا گھروں کے مسائل ہوں، سب سے بڑا مسئلہ ہم ہدایت والے بنیں، ہم اخلاق والے بنیں، ہم دینداری والے بنیں، ہم کسی کو دکھ و تکلیف پہنچانے والے نہ بنیں، یا اللہ ایسا ہی ہمارا مزاج بنا دے، یہ بگڑی ہوئی عادتیں ٹھیک کر دیجئے، یا اللہ یہاں کے جوان، یا اللہ ان کا مستقبل ایمانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی سخت ترین خطرات کی زد میں ہے، ایمان کمزور ہے، ماحول بگڑا ہوا ہے، ڈرگز عام ہیں، یا اکرم الاکرمین والدین کا کنٹرول بچوں پر نہیں ہے، لڑکوں لڑکیوں کے غلط تعلقات ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے ادارے بھی پریشان رہتے ہیں اور ہم بھی پریشان رہتے ہیں، ہمارے سامنے کیس آتے ہیں اور دوسرے اداروں میں کیس پہنچتے ہیں۔ یا اللہ ان جوانوں کو اپنے کردار کے بچانے کا یا اللہ وہ جذبہ عطا کر دیجئے کہ جیسے یہ زہر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں ایسے ہی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں۔ یا اللہ دنیا میں انسان کو لیٹرین میں جانا ہی جانا ہے اور وہاں گندگیاں ہوتی ہی ہیں، عقل مند انسان وہاں کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے باہر نکالتا ہے۔ آج کے سماج میں یا اللہ اگر ہمارے بازاروں میں غلط چیزیں ہیں، یا اللہ اگر ہمارے دفتروں میں غلط چیزیں ہیں، یا اللہ اگر ہمارے کوچنگ سینٹروں میں غلط چیزیں ہیں، یا اللہ اگر ہمارے کسی بھی ادارے میں یا گھروں کے اندر غلط چیزیں ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے لیٹرین، رہنا ہمیں انہی جگہوں پر ہے، ان کی خرابیوں سے ہمیں بچنا نصیب کر دیجیے۔ یا اللہ محمد رسول اللہ نے اپنی ذات و تمام انسانوں کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں وہ 100 دعائیں ایک ایک ایمان والے کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ 5 اسی محب شکرمت آج دو لڑکہ بیٹھک بوزنمت سہ تہ بوزن یمو یہ بوزنو اور تمہ پتہ سوز اسم دارالعلوم اسلامیہ پنجورہ تت بوزن یمو بیٹھک، یعنی اکسی دہس بوزن یمو قرآن پاک صبح پہ شام تین سوری قرآن پاک بوزن اچھ ونان بیٹھک آج یت من گۄڈنیُکُے زبیر احمد ڈار ولد نثار احمد ڈار کۄلگام ام بوزنو الحمدللہ۔ آپ کو شاید ہو سکتا ہے معلوم ہوگا یا نہیں معلوم ہوگا، یونیورسٹیوں میں کانوکیشن ہوا کرتا ہے۔ کانوکیشن کا مطلب ہوتا ہے یونیورسٹی سے جو لڑکے پی ایچ ڈی اسکالر بن کر نکلیں گے، پی جی کر کے نکلیں گے یا گریجویشن کر کے نکلیں گے تو یونیورسٹی فخر سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا پھل ہے جو ہم نے تیار کیا۔ اس کے بعد پھر کانوکیشن میں ان کے سر پر ایک ٹوپی لگائی جاتی ہے، ان کو وہ ڈگری دی جاتی ہے، میڈل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مدرسوں میں جب کوئی لڑکا حافظ بنتا ہے تو چونکہ یہ یونیک کارنامہ ہے پورا قرآن کریم زبان یاد کرنا، اس دنیا میں کوئی کتاب اس طرح سے زبان یاد نہیں کی جاتی ہے جس طرح سے قرآن، اور کوئی کتاب یاد رہتی بھی نہیں ہے جس طرح سے قرآن۔ آج یہ ہم نے دیکھا نابینا لڑکا حافظ، کل رات میں نے دیکھا نابینا لڑکا حافظ، اور ایسا حافظ ہے کہ اگر اس کو کہیں گے ابھی سنانا شروع کر دو اور اسلامی شروع کرے گا اور ناستہ ختم کر دے گا۔ قرآن حفظ کرنا چونکہ مسلمانوں کا ایک امتیاز ہے، اس لیے جلسے میں ان بچوں کو امامہ باندھا جاتا ہے کہ دیکھو آج کے بعد تم حافظ قرآن ہو، اب تمہارا کردار بالکل پاکیزہ ہونا چاہیے، تم ہر وقت سمجھو کہ میرے اندر قرآن ہے، تمہاری آنکھ غلط نہ دیکھے،
تمہاری زبان غلط نہ بولے، تم غلط راستوں کی طرف نہ چلو، اور تم دوسرے کے لیے نمونہ بنو. یہ ہوتا ہے جلسہ دستار بندی، یعنی یونیورسٹیوں کالجوں میں کنوکیشن اور مدرسوں میں ہوتا ہے جلسہ دستار بندی. مطلب اس کا یہ ہے. اور میں ایک وقت بنگلور میں تھا. وہاں پر ایک نابینا تھے، وہ حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے اور شاعر بھی تھے. انہوں نے مجھے اصرار کیا، ان کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے گیا تو میں نے ان سے پوچھا قاری نور اللہ ان کا نام تھا. میں نے کہا آپ تو حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اپنا کوئی شعر سناؤ. تو قاری نور اللہ نے شعر سنایا جو خود کا بنایا ہوا. وہ شاعری کرتے تھے، کشفی اس نے تخلص رکھا تھا، کشفی. تو شعر اس نے کہا ہم سے کیا گلہ ہے، ہم تو نابینا ہیں ایک کشفی. ہم سے کیا گلہ ہے، ہم تو نابینا ہیں ایک کشفی. تم نظر والوں میں بھی ہم نے بصیرت کی کمی پائی. یعنی تو شو خدا اشگاش تو کیا کران غلطی، اگر میں غلطی گیس میں میون کیا گل بھائی چھت نابینا. ہم سے کیا گلہ ہے، ہم سے ہم نابینا ہے ایک کشفی. تم نظر والوں میں بھی ہم نے بصیرت کی کمی پائی. اور یہ جو نابینا تھا میں نے اس سے کہا قاری صاحب آپ نے اس دنیا میں آ کر اس دنیا کو نہیں دیکھا؟ کہنے لگا ہاں نہیں دیکھا. میں نے کہا آپ کو خیال آتا ہے جس خوبصورت کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا نہیں ہم نہیں جانتے خوبصورت کیا ہوتا ہے. میں نے اسے پوچھا تم سمجھتے ہو سفید کالا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا تم کو خیال آتا ہے دنیا میں مجھے خدا نے بھیجا اور یہ دنیا میں نے دیکھی نہیں؟ کہنے لگا کبھی کبھی خیال آتا ہے. میں نے کہا آپ کو یاد ہے آپ کے لیے اللہ نے کتنا بڑا اعلان کیا ہے؟ کہنے لگا آپ سنائیے. میں نے کہا حضور نے فرمایا ہے جس کو دنیا میں نے آنکھیں نہیں دی ہوں گی جنت میں ضرور 2 آنکھیں دے دوں گا. تو تمہارا تو جنت میں جانا ڈیو ہے. میرے بھائی جب میں نے یہ کہا جن آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا ان آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. کسی نابینا کو دیکھ کر کے شکر پڑھنا چاہیے یا اللہ اگر اس حالت میں کیا ہوا. مبارک ہو اس بچے کو اور سرمایہ ہے اپنے والدین کے لیے. انشاءاللہ ضرور ان کو جنت میں لے جائے گا اپنے ساتھ. بیٹھک مطلب گو اکسی مجلس میں پورا قرآن بوزنا اچھا نا بیٹھک. نوید احمد خان پاریوں سے روزن ان دوستوں بیٹھک کر اکسی دوست نظر البتہ حفظ کو افتاح مدارس پاریوں سے یہ پورا دور ان کو دوستوں پاس بیٹھک کر چھ لڑکی سور بیاہ ابرار الحق. کون ابرار؟ جدو سمجھ کہاں ہے؟ سند ہے نہیں اس سے انعام کہاں ہے؟ یہ لوگ کچھ حافظ کو یہ تھی اور قرآن پاک کی بوجھ میں محرم جانس غالباً مگر غیر مشغولیات کی وجہ سے پھر بیٹھ میں بوجھ نہیں دو حقیقت کیا اس سے انگلیشی انعام میں جو ابرار الحق کو کیا نام ہے؟ انعام کس کا؟ شاہد احمد کون ہے؟ اچھا اب اس کو رٹنا ہی دو کوئی نام باقی اور کیا ہے؟
حضرات مجھے دوسری جگہ وہاں بیان کرنے کے لیے جانا ہے، اس لیے بہت ساروں کی چاہت ہوگی کہ ہم مسافہ کرتے ہیں، اس وقت نہیں کر سکتا، آئے جا کر کبھی مقدر ہوا میں حاضر ہو جاؤ گے، ہم دو کرو سلام دیتے مسافہ کے، لیکن اس کا پہلی طرف سارے حضرات کا سلام تو جواب سلام کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشیتن مہمان اکھ سیکنڈ اشیتن مہمان امید یتی کۄلگامہِ ایس ایچ او صٲب یہِ چھُ ڈی ایس پی صٲب یِمو تہِ چھُ یِمن بچن قرآن پاک حظ انعام دیُتمُت انعام حظ اوٚنمُت یِمن بچن تہٕ حوصلہٕ افزٲیی خٲطرٕ یِمو کوٚر اَسہِ واریاہ مدد پٔرمِشن دیُت یِمو اَسہِ آرام سان تمام فیسلٹی تھٲے اَسہِ یِمو میسر ییٚتٮ۪ن أسۍ چھِ بہرحال یِہنٛدۍ واریاہ شُکر گُزار. أسۍ چھِ یِہنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار یِمو کوٚر اَسہِ ہر موڈس پٮ۪ٹھ مدد حظ کانٛہہ پریشٲنی گٔے نہٕ اَسہِ پٔرمِشنس منٛز بیٚیہِ تہِ ٹاونس منٛز بہرحال أسۍ چھِ یِہنٛدۍ شُکر گُزار تہٕ اللہ تعالیٰ تھٲیِن یِہُنٛد تہِ قبوٗل حظ. شُکریہ جزاک اللہ.